the second law is the law of non contradiction. قانون عدم التناقض. قانون عدم التناقض. کانٹراڈکشن کہتے ہیں تناقض کو، یعنی تضاد کو. کانٹراڈکشن کا مطلب ہے تضاد یا تناقض اس کو کہتے ہیں، یعنی دو باتیں بالکل اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. میں نے کہا کہ میری ہائٹ 6 فٹ ہے، پھر میں نے کہا میری ہائٹ 5 فٹ ہے، بالکل تضاد ہے. ایک ہی آدمی کے بارے میں آپ یعنی دو بیانیے ہیں، ایک ہی آدمی کے بارے میں، اس کے ایک ہی ایٹریبیوٹ کے بارے میں، ایک ہی کریکٹرسٹکس کے بارے میں آپ دو باتیں کر رہے ہیں اور دونوں باتیں مخالف ہیں. اس کو تناقض کہتے ہیں. کوئی کہے گا میرا فلاں جگہ پہ ایک مکان ہے، ممکن ہے اس کو کوئی کہے گا اس کا دوسری جگہ پہ ایک مکان ہے، تو یہ تناقض نہیں ہے. یہ الگ الگ جگہوں پہ ہیں اور الگ الگ مکان، ایک ہی جگہ پہ 2-3 مکان بھی ہو سکتے ہیں، اس میں پاسبلٹی ہے. تو کانٹراڈکشن یعنی تضاد، نان کانٹراڈکشن عدم تضاد یا عدم تناقض. اے کین ناٹ بی بوتھ اے اینڈ ناٹ اے، یعنی اے جو ہے، یعنی کوئی ایک شخص جو ہے یا کوئی ایک اینٹیٹی جو ہے یا کوئی ایک چیز جو ہے، دیٹ کین ناٹ بی بوتھ اے اینڈ ناٹ اے ایٹ دا سیم ٹائم اینڈ دا سیم ریسپیکٹ، یعنی ان دا سیم ریسپیکٹ، ان دا سیم پیرامیٹر، ان دا سیم یعنی ڈائمینشن جس کی بات چل رہی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم. یعنی ایک چیز ہے وہ بیک وقت کسی ایک پیرامیٹر جس پر بات ہوگی وہ کچھ ہو بھی، یعنی ویسا ہو بھی اور ویسا نہ بھی ہو. اے کین ناٹ بی بوتھ اے اینڈ ناٹ اے، اس کو ہم لا آف نان کنٹراڈکشن. اب کنٹراڈکشنز کین ناٹ بوتھ بی ٹرو. اب جو تضادات، جیسے کوئی کہے گا اس وقت دن ہے اور پھر کہے گا اس وقت رات ہے، دن اور رات آپس میں تو اپوزٹ ہیں. بیک وقت یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یا تو دن ہوگا یا رات ہوگی، دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. اسی طرح سے کوئی کہے گا خدا ایک ہے، کوئی کہے گا خدا دو ہے. ایک ہی بات ایک بندہ کہے گا خدا ایک ہے خدا دو ہے. خدا ایک ہے یا دو ہے، یا تو ایک ہے یا دو ہے. پھر دیکھیں گے کہ ویلیڈیٹی کس میں زیادہ ہے، کون سا زیادہ صحیح ہے. سو کنٹراڈکشنز کین ناٹ بی، یعنی یہ جو ضدین ہیں، جو اپوزٹس ہوتے ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتے. کوئی کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور پھر کہے گا آخری رسول نہیں ہے، یہ تو بالکل اپوزٹ ہے. قرآن آخری کتاب ہے اور پھر کہے گا آخری کتاب نہیں ہے. قرآن غلطیوں سے پاک ہو تو پھر کہے گا غلطیوں سے پاک نہیں ہے. تو اس طرح سے اس میں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. وداؤٹ دس لا پروف اینڈ ریفیوٹیشن بیکم امپاسبل، یعنی اگر ہم لا آف نان کنٹراڈکشن کو ایکسیپٹ نہ کریں اور اس کے مطابق نہ چلے تو پھر پروف اور کیا کہتے ہیں اس کو ریفیوٹیشن جو ہے، کسی کو ریفیوٹ کرنا، یہ تو امپاسبل ہو جاتے ہیں. کسی کو ہم کوئی بھی پروف ورک نہیں کرے گا اور کوئی کسی کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے، کسی کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اسپیچ لوزز میننگ، یہی تو پوسٹ ماڈرنزم کا یہی مسئلہ ہے. اسپیچ لوزز میننگ، دیٹ از دا ڈیتھ آف دا آتھر. یعنی ایک اسکالر ایک مطلب لیتا ہے ایک ہی بات سے، دوسرا مطلب لیتا ہے، اور دونوں مطلب جو ہیں آپس میں مخالف بھی ہیں، اپوزٹ بھی ہیں. ایک تو ہے کمپلیمنٹری ہے تو دوسری بات ہے، مگر دونوں اپوزٹ ہیں تو کیسے لے سکتے ہیں؟ اس کی ایگزامپل جیسے اسٹیٹمنٹ کین ناٹ بی فائر از ہاٹ اینڈ فائر از ناٹ ہاٹ ان دا سیم سینس، ٹائم اینڈ کنڈیشن. تو اس کے بعد قرآن سے کچھ ایگزامپلز اس کے بارے میں. گاڈ از ناٹ بوتھ کریٹر اینڈ ناٹ نان کریٹر، یعنی خدا کریٹر بھی ہو اور نان کریٹر بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. افمن یخلق کمن لا یخلق is the one who creates like the one who does not create. یہ سوال ہے. افمن یخلق یعنی وہ جو کریٹ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، کیا وہ اس طرح ہے؟ کمن اس جیسا ہے، لا یخلق جو پیدا نہیں کرتا ہے. کیا میں یخلق جو پیدا کرتا ہے کا جیسا من لا یخلق جو پیدا نہیں کرتا ہے، یعنی پیدا کرنے والا یعنی خالق مخلوق کی طرح ہے. کیا خالق مخلوق کی طرح ہے؟ یعنی خالق اور مخلوق الگ الگ ہے. کریٹر اور کریٹڈ یہ ایک نہیں ہے. جیسے کچھ لوگ ایمیننس میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو کائنات، وہ جو یونٹی آف بینگ میں اور وحدت الوجود کے جو رانگ انٹرپریٹیشن میں اس طرح سے چلے جاتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے نا ساری، یعنی یہ خدا ہی ہے سب، یعنی یہ سب خدا ہے. یہ تو
یہ تو مخلوق ہے، ہم مخلوق ہیں، یہ کائنات جو مخلوق ہے، یہ خدا نہیں ہے. اب خدا کی ذات کے ساتھ اس کی نسبت کس طرح ہے؟ اگر ہمیں اس کے بارے میں کوئی سالڈ انفارمیشن نہیں ہے، وی شوڈ سسپینڈ دا ججمنٹ. وی شوڈ سسپینڈ دا ججمنٹ بیکاز آف نان اویلیبلٹی آف دا ساؤنڈ انفارمیشن. ہمیں توقف کرنا چاہیے. تو یہ کچھ صوفیہ کے یہاں اور کچھ فلسفیوں کے یہاں یہ اختراع پائی جاتی ہے اور یہ غلط چیز ہے. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے، کچھ فلسفیوں کا یہ بھی نظریہ ہے اور اکثروں کا یہی نظریہ رہا ہے کہ یہ کائنات جو ہے پیرینیل ہے، ایٹرنل ہے. کائنات جو ہے ایٹرنل ہے، یونیورس جو ہے ایٹرنل ہے. یہ بھی نظریہ چل رہا ہے اور سائنس میں تو اب حقیقت میں نہیں ہے، بہت حد تک یہ کمزور ہو گئے نظریہ بگ بینگ کے کانسیپٹ سے. تو ورنہ ان کے یہاں یہ نظریہ 1930 تک تو چل رہا تھا سائنس میں بھی. The verse explicitly rejects contradiction. اسی طرح سے faith versus disbelief. من کان اللہ لیجعل لکم ایمانا و کفرا، یعنی اللہ پاک نے نہیں بنایا تمہارے لیے ایمان اور کفر ایک ساتھ. یعنی اللہ would not place faith and disbelief together، یعنی ایک ساتھ. they cannot coexist. they cannot coexist in one's heart. یعنی ایک ساتھ ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتا ہے. کوئی یہ کہے گا میں ایمان والا بھی ہوں اور وہاں سے کفر بھی کرے، یا تو ایمان ہے یا کافر ہے. ہمارے یہاں معتزلہ میں یہ بڑی پرابلم تھی کہ خارجی کہتے تھے کہ کوئی گناہ کبیرہ کرے تو وہ فوراً کافر ہو جاتا ہے. معتزلہ کہتے ہیں وہ منزلۃ بین المنزلتین، وہ دو منزلوں کے یعنی ایمان اور کفر کے درمیان انہوں نے ایک تیسری چیز انہوں نے کانسیپچولائز کی تھی کہ وہ نہ ایمان والا رہتا ہے نہ کافر رہتا ہے. ہاں اگر وہ اسی حالت میں مر گیا توبہ کے بغیر تو پھر کافر مرے گا. either there is ایمان اور there is کفر. پھر کفر کی بہت ساری صورتیں ہیں، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ پھر کافر ہو، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو، چاہے وہ مختلف شیڈوز ہو سکتے ہیں. چاہے وہ 2 خداؤں کو مانتا ہے، چاہے وہ 10 کو مانتا ہے، چاہے وہ 3 کو مانتا ہے، چاہے وہ ہزاروں کو مانتا ہے، تو اس کی پھر مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. چاہے وہ اللہ کی صفت میں شرک کرتا ہے، اللہ کے ذات میں شرک کرتا ہے، پھر کس چیز میں شرک کرتا ہے، کس چیز میں کفر کرتا ہے وہ دوسری بات ہے. کیا وہ جنت کا انکار کرتا ہے، جہنم کا انکار کرتا ہے، اس کی وجہ سے کافر ہے؟ تو بیک وقت یہ چیزیں کسی کے دل میں، کسی کے ہارٹ میں جمع نہیں ہو سکتے. they cannot coexist together. truth and falsehood. لو کان فیہما آلہۃ، جو موڈس پوننس اور ٹالنس کے ذریعے سے اس کو ہم ریڈکشیو ایڈ ایبسرڈم بھی کہتے ہیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی اگر زمین و آسمان کے اللہ کے بغیر خدا ہوتے لفسدتا، تو آسمان و زمین وجود میں نہیں آتے، کولیپس ہو جاتے، درہم برہم ہو جاتے. And if there were gods, if there were other gods besides Allah, the heavens and earth would collapse. تو کائنات یعنی آسمان و زمین کے فیہما کا معنی یہ ہما، ان دو کا ہی یہاں تذکرہ ہے، مراد ساری کائنات ہے. یعنی کائنات کے اگر خدا کے بغیر خدا ہوتے، معبود ہوتے ہیں، اللہ کے بغیر معبود ہوتے ہیں، لفسدتا، تو یہ کائنات وجود میں نہیں آتی. یہی ترجمہ زیادہ مناسب ہے. یا درہم برہم ہو جاتے، کولیپس ہو جاتے. اب چونکہ کولیپس نہیں ہوئے ہیں، موجود ہیں، تو اللہ کے بغیر یہاں خدا نہیں ہے، صرف اللہ ہے. either truth or falsehood, either one God and the universe or no universe and many gods. اس کو کہتے ہیں ریڈکشیو ایڈ ایبسرڈم. ریڈکشیو ایڈ ایبسرڈم، اس کا میں نے یہاں میننگ لکھا ہے. It is a method of proving the falsity of a premise by pointing out its logical consequences absurd, contradictory or impossible. یعنی اگر ہم یہ مانیں گے کہ کائنات موجود بھی ہے اور پھر بہت سارے خدا بھی ہیں، یہ ایبسرڈ ہے، اس میں ایبسرڈیٹی ہے، اس میں کنٹراڈکشن ہے. چونکہ اگر یہ کائنات موجود ہم مانیں گے اور موجود تو ہے، اور وہاں سے ایک سے زیادہ خدا مانیں گے، یہ بالکل ایبسرڈ ہے اور امپاسبل ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. یا تو وہ خدا ہی نہیں ہے، بس لوگوں نے فرضی طور پر خود بنا لیے ہیں. خود بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی مان لے کہ 10 ہیں مگر حقیقت میں خدا نہیں ہے. خدا تو ایسا ہوتا ہے جس کی لمیٹیشن نہیں ہے. اب جو ہی 2 کہیں گے، 3 کہیں گے، 4 کہیں گے، تو ان کے ڈومینین کی بات آئے گی، ان کی پاور کی بات آئے گی، ان کے ول کی بات آئے گی. جب خدا کی ول کی بات آئے گی، ڈومینین کی بات آئے گی کہ خدا مثال کے طور پر ان کا ڈومینین کچھ، فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ بچائے معاف فرمائے، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں
10,000 स्क्वायर किलोमीटर है और अब इनमें आपस में इत्तेफाक कर लिया, या तो लड़ाई करेंगे, ये मिसाल तो आपने सुनी होगी खुतबा से कि वो आपस में लड़ाई करेंगे, क्लैश होगा, क्लैश ऑफ विल्स होगा, तो दरहम बरहम होगा। इसमें डॉक्टर अबू सईद फौदा ने 6 केसेस बनाए हैं और उन 6 केसेस को उसने हल किया है और 6 केसेस से कंक्लूसिवली प्रूव किया है कि इस आयत से हमें कंक्लूसिवली समझ में आ रहा है कि गॉड इज वन। अगर कि तफ्ताज़ानी ने रहिमहुल्लाह इस आयत पर हुज्जत यक़नाइया का, प्रोबेबिलिटी का हुक्म लगाया है। यहां से यह कहा है कि ये इससे खुदा का एक होना ज़न्नी तौर पर समझ में आता है, हालांकि वो भी खुदा के एक होने का कायल है, मगर कहता है कि इस आयत से खुदा के एक होना ज़न्नी तौर पर समझ में आता है, मगर गलती हुई है। ये मैं नहीं कहता हूं, मुझे समझ में आया पढ़ने के दौरान जब मैं मुतालिया कर रहा था इस किताब का, मगर बाद में मैंने डॉक्टर अबू सईद फौदा की किताब देखी। असल में वो किताब डायरेक्टली नहीं देखी, पहले मैंने मुआज़रात फिल अक़ीदा व इल्मुल कलाम देखी और वहां पर ये दिया हुआ था, फिर उसके बाद अबू सईद फौदा की किताब देखने का मौका मिला ऑनलाइन, और फिर उसके बाद इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की किताब की शरह जो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने लिखी है, शरह अल फ़िक़्हुल अकबर के नाम से, तो उसमें फिर उन्होंने 3 स्कॉलर्स के, इमाम बज़दवी, इमाम इब्न हमाम और बैज़ावी, गालिबन ये 3 स्कॉलर्स, इनका इन्होंने सराहत के साथ लिखा है कि यहाँ ये हुज्जत यक़नाइया नहीं है, ये ज़न्नी और प्रोबेबल प्रूफ नहीं है, बल्कि ये कंक्लूसिव और डेफिनेटिव प्रूफ है फॉर प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड। हालांकि उन्होंने वहां पर सख्त फतवा भी दिया है, वो मैं यहाँ अर्ज नहीं करूंगा, इतनी बात आपके लिए काफी है, अगर आप खुद पढ़ेंगे तो देख लेंगे। तो ये जो आर्गुमेंट है, ये मोडस पोनेंस और मोडस टॉलेंस का जो मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी बताया आपको, या जिसको हम रिडक्शियो एड एब्सर्डम भी कहते हैं, ये एक तरीका है जिसमें हम एक प्रेमिस को रिजेक्ट करते हैं या अफर्म करते हैं, ताकि जो कंक्लूजन है उसकी एब्सर्डिटी हम दिखाएं या वैलिडिटी दिखाएं। इसके बाद है तीसरा कानून, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, इसको हम कहते हैं कानूनुल इम्तिनाइल वस्त। कानूनुल इम्तिनाइल वस्त, इम्तना कहते हैं जो मुमतनी, नामुमकिन हो। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, आइदर ए और नॉट ए, नो थर्ड ऑप्शन, या तो ए होगा या नॉट ए होगा, दोनों में से एक, नॉट थर्ड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन नहीं है। Excluding the third option, excluding the middle means excluding the third option. A proposition must be either true or false. Suspended middle is impossible in decisive propositions. यानी जो conclusive propositions होते हैं, जो definitive arguments होते हैं, उसमें तीसरा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, यानी सिर्फ डेफिनेटिव्स में। अब जहां प्रोबेबिलिटी जैसे इज्तिहाद की बात है, हमारे यहाँ मसालिक जो है, वो मसालिक में जहां इख्तिलाफ है वो मुज्तहद फी मसाइल में है, वो सिर्फ उन्हीं प्रोबेबल इश्यूज में है, वो डेफिनेटिव और डिसाइसिव प्रोपोजिशंस में नहीं है, यानी अकीदे में और मुहकमात में वैसा नहीं है। वो उन्हीं मसाइल में हैं जो मुजमलात और मुतारिज़ात और मुतशाबिहात, इस तरह के मसाइल हैं जहां पर इज्तिहाद की जरूरत होती है एक मुज्तहिद को, जिनको हम मुज्तहद फी मसाइल कहते हैं। दोज मैटर्स विच डिमांड द इज्तिहाद, विच डिमांड द एक्सपर्ट ओपिनियन। द नंबर 5 इज आइदर ऑड और नॉट ऑड, नो थर्ड स्टेट एग्जिस्ट्स। इसमें कुरान के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे पहले भी आइडेंटिटी में जो बात आ गई बिलीफ स्टेटस के रिलेटेड, व्हाट इज आफ्टर ट्रूथ एक्सेप्ट एरर, नो न्यूट्रल मेटाफिजिकल पोजीशन, जैसे माजा बादल हक़ी इल्ला ज़लाल, या मॉरल चॉइस में आइदर ग्रेटफुल और अनग्रेटफुल, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, इंसान या तो हक को कबूल करेगा या तो इसका इनकार करेगा। ठीक है, जैसे इन्ना हदैनाहु सबीला, अल्लाह पाक फरमाते मैंने दोनों रास्ते आपके लिए वाज़ेह कर दिए, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अब इंसान की मर्जी है कि वो या तो इसको कबूल करे या इसका इनकार करे, या तो वो शुक्रगुजार बने या तो वो नाशुक्रा बने। इसी तरह से गाइडेंस वर्सेस मिस गाइडेंस, मैं यहदीही मिन बादिल्लाह, यानी हु कैन गाइड आफ्टर अल्लाह, मैं यहदीही यानी कौन हिदायत दे उसको, मिन बादिल्लाह अल्लाह के बाद, यानी आइदर वो गाइडेड है या मिसलेड है, यानी खुदा जिसको हिदायत ना दे उसको कोई नहीं दे सकता है।